نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم اجعلنا من اہل القرآن الذی هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانبیاء تعارف۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں کئی انبیاء کرام کے فضائل اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ مفسرین کے نزدیک یہ سورت مکی ہے۔ امام بخاری وغیرہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور مریم اور طٰہٰ اور انبیاء وہ سورہ ہیں جنہیں میں نے مکی دور کے شروع میں حاصل کیا، جیسا کہ تمام مکی صورتوں کا خاصہ ہے کہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت پر دلیل پیش کی گئی ہے۔ عقیدہ توحید اور بعث بعد الموت پر کفار مکہ کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور گزشتہ انبیاء کرام کی تاریخ دعوت اور ان کی قوموں کا حال بیان کر کے کفار مکہ کو باور کیا گیا ہے کہ خاتم النبیین جو دین تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں کوئی نیا دین نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار مکہ نے آپ کے ساتھ جو روش اختیار کر رکھی ہے اور دعوت توحید کی راہ میں آپ کو جو مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں یہ کوئی باعث تعجب بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں انہیں بھی ایسے ہی حالات سے دوچار ہونا پڑا، اور بالآخر ان کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی اور غلبہ انبیاء کو ہی حاصل ہوا۔ اس صورت میں کفار مکہ جو اعتراضات اٹھایا کرتے تھے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان کو ایک اعتراض یہ تھا کہ ہم جیسے انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ انسانوں کے پاس انسانی پیغمبر بنا کر بھیجنا مناسب تھا، اور اس ضمن میں بہت سے پہلے پیغمبروں کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ سب انسانی تھے اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو انہی عقائد کی تعلیم دی تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں۔ یہ ایک مختصر سا تعارف تھا سورہ الانبیاء کا۔ بارک اللہ لی و لکم، آمین۔